خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ ہم پڑھ رہے نورانی قاعدہ تختی نمبر 11 اور آج انشاءاللہ ہماری یہ تختی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ شروع کرتے ہیں، میرے بعد آپ نے اونچی آواز سے پریکٹس کرنی ہے۔ ذال پیش لام ذل، عین زبر را عیر، ذل عیر، شین زیر لام شل، ذل عیر شل، ذال ہے، ذال کو نرمی سے ادا کریں، ذل عیر شل، میم زبر ما، ذل عیر شل ما، جیم زیر یا جی، ذل عرش المجی، دال پیش دو، ذل عرش المجید، لام زبر لا، قوف زبر دال قد، قوف پر ہوگا، دال پہ قلقلہ، قد، قد نہیں پڑھنا، قد، لقد، لام کو شارٹ رکھیں، لام زبر لا، لقد، خو زبر خو، لام زبر قاف لق، خلق، لقد خلق، نون زبر لام نل، لقد خلقنا حمزہ زیر نون لقد خلقنا سین زبر الف سا، لقد خلقنا الانسان، نون زبر نا، لقد خلقنا الانسان، فا زیر یا مد فی، مد منفصل 3 الف کے برابر، کیونکہ اس میں سبب مدہ حمزہ جو آگے احسنی میں شروع میں حمزہ ہے، حمزہ زبر ہے، یہ اگلے لفظ میں آ رہا ہے، فی کے اندر نہیں ہے حمزہ، ٹھیک ہے؟ جب ایک ہی لفظ کے اندر سبب مدہ حمزہ ہوتا ہے تو بڑی مد آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب فی کے آخر میں، یعنی کہ یہ فی ایک مد اصلی ہے اور اس کے آگے یعنی کہ اس میں حرف مدہ کیا ہے؟ یا ساکن، اور اس سے آگے سبب مدہ جو اگلے لفظ کے شروع میں آ رہا ہے وہ ہے حمزہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ مد منفصل ہوگی 3 الف کے برابر چھوٹی مد، حمزہ زبر فی ہا کا مخرج بہتر کریں، ہا نہیں پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ ورنہ تبدیلی حرف ہو جائے گا۔ سین زبر سا، فی سا، نون زیر نی، فی احسنی، تا زبر قاف تق، واو زیر یا وی، تقوی، میم 2 زیر من، تقوی من،
اب یہاں پہ دو زیر ہے، اگر اس کو ہم ساکن کنسیڈر کریں گے تو یہ میم ساکن ہو جائے گا تقویم، لیکن ہے نہیں. یہاں پہ آپ کو جو سرکل نظر آ رہے ہیں یہ میں نے خود لکھے ہوئے ہیں، ہے یہ تقویم ہے، لیکن صرف آپ کو سکھانے کے لیے کہ اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو تقویم میم ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فی احسن تقویم. اچھا یہ سین کو بھی لمبا نہیں کریں گی آپ، اور نون کو بھی، سنی احسنی، فی احسن تقویم. حمزہ زبر عین آ، تو زبر یا توئی، تو کو پر کریں گے، آگے حروف لین ہے، تو زبر یا توئی، توئی نہیں پڑھنا ہے اس کو، توئی توئی. نون کھڑی زبر نا، توئی نا. کاف زبر لام کل، توئی نا کل. کاف زبر واو کو، توئی نا کل کو. ثا زبر ثا، أعطيناك الكوثر. رو زبر رو، پر کرنا ہے رو کو، أعطيناك الكوثر. اچھا آپ نے جب پریکٹس کرنی ہے اور پھر مجھے سنانا بھی ہے تو اسی طرح ایک ایک جوڑ کو آپ نے الگ الگ کلیئر کر کے پڑھنا ہے. أعطيناك الكوثر، اور وقف کی صورت میں کوثر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. أعطيناك الكوثر. حمزہ کھڑی زبر مد لام. اب یہاں پہ ہم مد کو 5 الف کے برابر لمبا بھی کھینچیں گے اور لام کے ساتھ ہم نے جوڑنا بھی ہے. ٹھیک ہے. آگے لام ساکن آ رہا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ آل. حمزہ کھڑی زبر آ، آل آ. نون زبر نا، آل آنا. حمزہ زبر لام ال. اب یہاں پہ مد نہیں ہے. ٹھیک ہے. حمزہ کھڑی زبر آ، ال آ. نون زبر نا، ال آنا. اچھا اب آپ یہ سوچیں گے کہ ایک ہی جیسے الفاظ ہے آل آنا اور ال آنا، تو وہاں پہ مد کیوں ہوئی؟ مد اس لیے ہوئی کہ یہ جو پہلے والا ہے جس کے اوپر مد ہے وہ کھڑی زبر ہے. ٹھیک ہے. آ، حمزہ کھڑی زبر آ، اور نیکسٹ جس کے اوپر مد نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حمزہ کے اوپر سنگل زبر ہے ال. ٹھیک ہے. آل آنا، ال آنا. ٹھیک ہے جی. ڈیفرنس کلیئر ہو گیا؟ بہت اچھے سے پریکٹس کر کے آپ نے لیسن سنانا ہے انشاءاللہ. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی سیکنڈ پارٹ کی طرف، اور وہ ہے ناظرہ قرآن، تلاوت قرآن. ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 16، آیت نمبر 16. ہم نے آدھی آیت پڑھ لی تھی اور آدھی آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن اگلا پڑھنے سے پہلے میں پچھلی آیت کی فیڈ بیک کے بارے میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گی. جو کچھ لوگوں نے مسٹیکس کی ہیں، کامن مسٹیکس کی ہیں، یعنی کہ ایک سے زیادہ لوگوں نے وہ مسٹیکس کی، اس لیے میں اس کے اوپر بولنا چاہوں گی. آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ یہ حمزہ پیش واو او نہیں ہے، اولئک الذین، یہ نہیں ہے. حمزہ کے اوپر صرف پیش ہے. اچھا یہ کیسے پتہ چلے گا یہ او ہے یا صرف او ہے؟ یہ اس طرح پتہ چلے گا کہ واو کے اوپر جزم نہیں ہے. پیش کے ساتھ مد اصلی کب بنتی ہے؟ جب پیش کے ساتھ واو کے اوپر جزم ہو. اسی طرح زیر کے ساتھ یا کے اوپر جزم ہوگی، وہ ساکن ہوگا تو یا والی مد اصلی ہوگی، ای کی ساؤنڈ آئے گی. پیش کے ساتھ واو کے اوپر جزم ہونی ضروری ہے، واو خالی نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پہ واو خالی ہے تو اس لیے واو سائلنٹ ہو جائے گا، پڑھنے میں لکھنے میں آئے گا. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیسے ہوگا؟ او، اولئک الذی.
اچھا، کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن بھی ہوتی ہے کہ زبر کے ساتھ جب الف لکھا آ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی تو جزم نہیں ہے تو وہ ساکن نہیں ہوگا تو وہ ساتھ مد اصلی نہیں بنے گی. نہیں، یہ بات نہیں ہوتی ہے. زبر کے لیے یہ اسپیسیفک کنڈیشن ہوتی ہے کہ زبر کے ساتھ جب الف آئے گا تو الف خالی ہوگا. unless and until اس سے اگلا جو حرف ہے اس کے اوپر تشدید یا جزم نہ ہو. ایسی صورت میں یہ الف سائلنٹ ہو جاتا ہے اور زبر اگلے حرف کے ساتھ مل جاتی ہے جس پہ جزم یا تشدید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے انما نحن، اس میں مین زبر الف ما ہے اور آگے نون کے اوپر نہ جزم ہے نہ تشدید ہے، اس لیے یہاں پہ مد اصلی ہوگی. لیکن یہ جو اگزامپل ہے اولئک الذی، اس میں اولئک الذی نہیں ہے، یہ حمزہ پیش واو نہیں ہے، یہ مد اصلی نہیں ہے، یہ صرف حمزہ کے اوپر پیش ہے. آدھی الف کے برابر پڑھنا ہے، ایک حرکت ہے، سنگل حرکت ہے، خالی پیش ہے. یہ اولئک الذی. اب کلیئر ہو گیا جی؟ اگر خالی واو لکھا ہوگا اوپر جزم نہیں ہوگی تو وہ مد اصلی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری جو مسٹیک اکثر لوگ کر رہے تھے، نشترا، نشترا کے پڑھ رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں پڑھ رہے تھے. را کے اوپر سنگل زبر ہے، را زبر را، نشترا، اولئک الذی نشترا. اچھا، تیسری مسٹیک جو سب لوگ موسٹلی کر رہے تھے وہ یہ تھی، را کو تو پر کر رہے ہیں نشت را، لیکن تا کو بھی، اس را کو پر کرنے کے چکر میں تا کو اکثر لوگوں نے پر کر دیا اور کیسے پڑھا اولئک الذی نشترا. تورا کریں گے تو کیا ہوگا؟ تا کو ہم پر پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ تا نہیں رہے گا، وہ تو بن جائے گا، تبدیلی حرف ہو جائے گا، لہنے جلی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ پچھلی آیت کا یہ جو پارٹ ہے یہ بھی آپ نے سنانا ہے اور آگے بھی سنانا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم پڑھتے ہیں. فا زبر فا، میم زبر الف ما، مد اصلی، فما، را زبر را، پر ہوگا، با زیر بی، رابی، ح زبر تا حت، رابی حت. اب یہاں پر دو دفعہ تا لکھی ہوئی ہے، ایک تا کے اوپر جزم ہے اور ایک تا کے اوپر تشدید ہے. یہاں پہ ح کی جو زبر ہے وہ تشدید والی تا کے ساتھ مل جائے گی اور جس تا کے اوپر جزم ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ح زبر تا حت، تا زیر تی، رابی حتی، تا کو پر نہیں کرنا یہاں پہ. ٹھیک ہے، جیم زبر الف جا، مد اصلی، رابی حتی جا، را زبر را، رابی حتی جارا، تا پیش تو، رابی حتی جارتو، ہا پیش میم ہم، رابی حتی جارتهم، تا کے اوپر بھی پیش ہے تو ہم. ٹھیک ہے، واو زبر وا، میم زبر الف ما، مد اصلی، وما، کاف زبر الف کا، پھر مد اصلی، نون پیش واو نو، ایک الف کے برابر، یہ بھی مد اصلی، کانو، میم پیش ہمو، تا زبر تا، منہ تا، دال زیر یادی، مد اصلی، مہتدی، نون زبر نا، مہتدین، مہتدین. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. یہاں پہ خاص خیال رکھنا ہے آپ نے، وما نہیں پڑھنا، وما، کا، نو، یہ تینوں مد اصلی ہیں، کہیں پہ بھی آپ نے مد اصلی ڈراپ نہیں کرنی، شارٹ نہیں پڑھنا، ایک الف کے برابر. وما كانوا، وما كانوا مهتدين. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے.
ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اور بے عیب اولاد دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔